صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بغیر کسی تمہید کے آپ حضرات ان دنوں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ تحفظ ختم نبوت کانفرنسیں کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر ہو رہی ہیں۔ بہت توجہ فرمائے، میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں۔ یہ کانفرنسیں بلا وجہ نہیں ہو رہی۔ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ملک پاکستان بننے کے بعد 2 قانون بنے ہیں۔ ایک قانون 1974 میں 7 ستمبر 1974 کو آپ کی پارلیمنٹ نے پاس کیا، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، جس کا حضرت مولانا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا قانون امتناع قادیانیت آرڈیننس کہلاتا ہے، جو 1984 میں جنرل ضیاء الحق مرحوم نے آرڈیننس امتناع قادیانیت آرڈیننس کے عنوان سے منعقد کیا تھا اور نافذ کیا تھا۔ اس وقت بین الاقوامی ادارے، بہت توجہ کریں میری بات کی طرف، بین الاقوامی ادارے ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور ہماری حکومت مختلف ہیلے بہانوں سے ان قوانین کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی ادارے اس وقت دباؤ ڈال رہے ہیں اور حکومت اس وقت چپکے کچھ کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک میں اس سلسلے میں آگاہی کے لیے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس پر بین الاقوامی اداروں کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو قادیانی ہیں یہ قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان رہے ہیں، اس کے باوجود آپ ان کو اپنے سے جدا کیوں کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، قرآن کریم کو مان رہے ہیں، آذان دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، پھر آپ ان کو کیوں جدا کر رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہمارا سوال ہے، بہت سادہ سا سوال ہے، آپ سب حضرات موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا نہیں؟ جی، جو مانتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں؟ یہودی وہ ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات کو مانے۔ تو ہمارا یہودیوں سے سوال ہے کہ کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ یہودی بھی ہیں؟ بہت توجہ چاہوں گا۔ کوئی یہودی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ ہمیں یہودی ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ عیسائیوں کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مان لے، اب وہ یہودی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ پھر یہی سوال ہم عیسائیوں سے کرتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب بائبل کو مانتے ہو؟ ہم بھی مانتے ہیں، وہ اپنے زمانے کی سچی کتاب، اور ہم تم سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ اٹھائیے بخاری شریف، نجاشی کا دربار، مغیرہ بن شعبہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان نجاشی کے دربار میں کھڑے،
نجاشی سوالات کر رہا ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے، مسلمان نہیں ہوئے. انہوں نے اعتراض کیا، حضرت یہ جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں درست نہیں ہے. تو نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے پوچھا، تمہارا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی سورہ مریم کے 2 رکوع تلاوت فرمائے. حدیث میں آتا ہے نجاشی بھی رو رہا ہے، درباری بھی رو رہے ہیں. نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اٹھا کر کہا اپنے پادریوں سے، کہا یہ تنکا دیکھ رہے ہو، تم نے آج تک جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، اس تعریف کی حیثیت اس طالب علم کی تعریف کے مقابلے میں اس تنکے کی بھی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم زیادہ ماننے والے ہیں، لیکن ہم عیسائیوں سے پوچھتے ہیں کیا اس بنیاد پر تم ہمیں عیسائی مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں، تمہیں عیسائی اس وقت مانیں گے جب تم ہمارے نبی کے بعد کسی اور نبی کو نہ مانو. جب تم نے ہمارے نبی کے بعد کسی اور نبی کو بھی مان لیا، اب ہم تمہیں عیسائی نہیں کہہ سکتے. یہی یہودی کہہ رہے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے باوجود یہودی کہتے ہیں اگر ہمارے نبی کے بعد کسی اور نبی کو مان لو گے اب تم یہودی نہیں رہ سکتے. عیسائی کہتے ہیں اگر ہمارے نبی کو ماننے کے بعد تم کسی اور نبی کو مان لو گے اب عیسائی نہیں رہ سکتے. اب ہم پوچھتے ہیں ان بین الاقوامی اداروں سے، ان یہود و نصارہ سے، کہ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لے وہ یہودی نہیں رہتا. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لے وہ عیسائی نہیں رہتا، باوجود اس کے کہ جناب موسیٰ نے نہیں کہا میں آخری نبی ہوں، جناب عیسیٰ نے نہیں کہا میں آخری نبی ہوں. میرے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ نے 200 بار کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اب اس کے بعد بھی جو مرزا غلام احمد قادیانی جیسے دجال اور بے ایمان کو نبی مانے اس کو مسلمان کس بنیاد پر مانا جا سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم کیوں تورات کے ماننے والے کو یہودی نہیں مانتے؟ تم کیوں بائبل کے ماننے والے کو عیسائی نہیں مانتے؟ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا محمدی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا اقرار کرے. یہ ہماری پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، یہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے. مگر آج دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے. دوسرا فیصلہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں اصل میں ایک نقطے پر جانا چاہ رہا ہوں جس کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں. امتناع قادیانیت آرڈیننس کیا ہے؟ میرے مخاطب عام لوگ نہیں ہیں، میرے مخاطب اکثر وہ دانشور ہیں، وہ پڑھے لکھے دوست ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ قادیانیوں پر یہاں ظلم ہو رہا ہے، ان کو اقلیت کے حقوق نہیں دیے جا رہے. اس لیے میں یہ امتناع قادیانیت آرڈیننس سنانا چاہتا ہوں. کیا ہے امتناع قادیانیت آرڈیننس؟ یہ ہے کہ کوئی قادیانی اسلام کے نام پر قادیانیت کی تبلیغ نہیں کرے گا. یہ غلط بات ہے جی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ قادیانیت کی تبلیغ پر پابندی نہیں ہے. بات ذرا توجہ سے سمجھیں، میں دانشوروں سے مخاطب ہوں. قادیانیت کی تبلیغ پر پابندی نہیں ہے، اسلام کے نام پر قادیانیت کی تبلیغ کی پابندی ہے. بات سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ کوئی قادیانی اسلام کا لیبل لگا کر
قادیانیت کی تبلیغ نہیں کرے گا۔ نمبر 2، کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام نہیں دے گا۔ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، جب قادیانیوں نے نبی نیا بنا لیا تو پھر ہماری عبادت گاہ کا نام چھیننے کا کیا جواز ہے؟ کوئی قادیانی اپنی عبادت کے لیے ان الفاظ کے ساتھ اعلان نہیں کرے گا جن الفاظ کے ساتھ مسلمان اعلان کرتا ہے، یعنی آذان نہیں دے گا، کیونکہ ان کا مذہب جدا ہے، لہذا ان الفاظ کے ساتھ عبادت کے لیے نہیں بلا سکتا۔ کوئی قادیانی اپنے جھوٹے مرزا قادیانی کی بیوی، مرزا قادیانی کی مجلس میں بیٹھنے والے گماشتے، ان کو حضور علیہ السلام کے صحابہ کا نام نہیں دے گا، ازواج مطہرات کا نام نہیں دے گا۔ 1984 میں یہ قانون بنا، جنت ضیاء مرحوم نے یہ قانون بنایا۔ آپ بتلائیں اس قانون میں قادیانیت کے کون سے حقوق پامال ہو رہے ہیں؟ ہم نے قادیانیوں کے کس حق پر اس قانون میں ڈاکہ ڈالا ہے؟ کون سا قانون یہاں پامال ہوا ہے؟ بس تیسری اور آخری بات، میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں صرف ان دانشوروں سے مخاطب ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی ظلم ہمیں بھی سمجھایا جائے۔ ٹائٹل ہمارا، نام وہ ہمارا استعمال کر رہے ہیں، ظلم ہم کر رہے ہیں۔ اپنی عبادت گاہ کو آج تک مسجد وہ کہہ رہے ہیں اور ظلم ہم کر رہے ہیں۔ صرف مولوی کی مخالفت میں اتنے حد سے نہ گزر جاؤ، ملا کی مخالفت میں اتنے حد سے نہ بڑھ جاؤ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرنے لگو۔ اور ناراض نہ ہونا، یہ جو بر صغیر کا ملا ہے، مجھے معلوم ہے کئی طبیعتوں پر یہ بات ناگوار گزرتی ہے، مگر یہ بر صغیر کا ملا ہی دنیا میں واحد ملا ہے جو آج تک اسلام کو سیکولر بننے سے روک رہا ہے۔ دنیا میں سیکولر ازم کے راستے میں اگر کوئی شخصیت رکاوٹ ہے تو وہ پاکستان کا ملا ہے۔ میری بات کو ذرا سمجھیے، آج ایمانداری سے بتلاؤ، مذہب کو مٹانے کے لیے جو کرونا وائرس لایا گیا، اس کے مقابلے میں پوری دنیا کے ملا نے شکست کھائی ہے۔ اگر مسجد کو کھلا رکھنے پر بضد رہا ہے تو آپ کے پاکستان کا ملا ہے۔ اگر آج بھی میدان عمل میں موجود ہے تو وہ صرف بر صغیر کا ملا ہے۔ لہذا ملا کی مخالفت میں حد سے مت گزر جاؤ، حقائق کا جائزہ لو۔